فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے لگائے جانے والے محصولات کا پاکستان کی تجارت پر کیا اثر پڑے گا، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی اہم خبریں آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ جرمنی کے فیڈرل الیکشنز میں قدامت پسند سیاسی بلاک کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ جرمن الیکشن حکام کے مطابق کرسچن ڈیموکریٹک یونین اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو مشترکہ طور پر حاصل ہونے والی نشستوں سے ایوان میں اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ سینٹر رائٹ اپوزیشن رہنما فریڈرک مرز کی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک یونین کو 630 رکنی ایوان میں 208 نشستیں ملی ہیں، جبکہ انتہائی دائیں بازو کی امیگریشن مخالف جماعت AfD 152 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے 120 نشستیں حاصل کی ہیں۔ جرمنی میں انتخابی مہم کے دوران معیشت اور تارکین وطن کی آمد روکنے سمیت دیگر معاملات سر فہرست رہے۔ فریڈرک مرز نے بھی حالیہ ہفتوں میں اس حوالے سے سخت اقدامات پر زور دیا تھا۔ جرمنی میں انتخابات ایسے موقع پر ہوئے ہیں جب یورپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات غیر یقینی کا شکار ہیں اور یوکرین میں جاری جنگ کے بارے میں خدشات موجود ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے 3 برس مکمل ہونے کی اینیورسری کی تقریبات میں شرکت کے لیے یورپ اور کینیڈا کے کئی رہنما پیر کی صبح ٹرین کے ذریعے یوکرین کے دارالحکومت پہنچے۔ اسٹیشن پر یوکرین کے وزیر خارجہ اور صدر کے چیف آف سٹاف نے ان کا استقبال کیا۔ کیف پہنچنے والے رہنماؤں میں لیٹویا، لیتوینیا، کینیڈا، ایسٹونیا اور اسپین کے لیڈرز شامل ہیں۔ یہ رہنما یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تحت امریکی پالیسی میں حالیہ تبدیلی کے تناظر میں یوکرین کی حمایت پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق یورپی یونین ممالک کے وزرائے خارجہ نے روس پر نئی پابندیاں لاگو کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی ٹینک 2002 کے بعد پہلی بار مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہو گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے جنگی افسروں کی گریجویشن تقریب کے دوران کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جگہ ہر طرح سے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے صحافیوں نے کچھ ٹینکوں کو جنین کے علاقے میں داخل ہوتے دیکھا، جو طویل عرصے سے اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کا گڑھ رہا ہے۔ آخری بار اس علاقے میں اسرائیلی ٹینک 2002 میں بھیجے گئے تھے، جب اسرائیل نے ہلاکت خیز فلسطینی بغاوت کا مقابلہ کیا تھا۔ حماس نے 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کرنے کے اسرائیل کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے آئندہ مرحلے کے لیے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو اس وقت تک مؤخر کر رہا ہے جب تک کہ حماس پر ہجوم تقریبات میں اسرائیلی یرغمالوں کو واپس دیے جانے کا کام بند نہیں کرتی۔ اسرائیل نے ایسی تقریبات کو توہین آمیز کہا ہے۔ ویٹیکن کا کہنا ہے کہ پوپ فرانسس نے ہسپتال میں گزشتہ رات سو کر گزاری اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ پوپ کو ڈبل نمونیا ہے اور گزشتہ کئی روز سے ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی صحت یابی کے لیے مختلف ممالک میں دعائیں کی جا رہی ہیں۔ وہ 14 فروری سے سانس کے انفیکشن کی وجہ سے روم کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کی صحت یابی کے لیے امریکہ، ارجنٹائن، اٹلی سمیت دیگر ممالک میں دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں۔ سسلی کے مقام اٹینا میں لاوا اگلنے والے آتش فشاں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہو رہی ہے۔ پہاڑ کے 3000 میٹر بلندی سے 8 فروری کو لاوا اگلنا شروع ہو گیا تھا۔ لوگوں کے تحفظ کے لیے کچھ ضابطے متعارف کرائے گئے ہیں اور یہاں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لاوے کے بہاؤ سے کم از کم 500 میٹر دور رہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گائیڈز کے ساتھ ہوں، لیکن حکام کے مطابق ان قوانین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آتش فشاں پہاڑ سے پھوٹنے والے اس لاوے سے آبادیوں کو فوری خطرہ نہیں ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون آج امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ کی یوکرین میں جنگ ختم کروانے سے متعلق پالیسی اور اپنے یورپی حلیفوں کو روس کے ساتھ مذاکرات میں شامل نہ کرنے پر روایتی اتحادی ان سے ناخوش ہیں۔ چند روز قبل امریکی نیٹ ورک فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے
یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ توقع ہے کہ اس ہفتے کے دوران برطانوی وزیر اعظم بھی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچیں گے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے مفادات مشترکہ ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ اپنے یورپی اتحادیوں اور نیٹو پر واضح کر چکی ہے کہ انہیں اپنے دفاعی اخراجات کو بڑھانا ہوگا۔ یورپی رہنماؤں کے واشنگٹن کے دورے اور صدر ٹرمپ سے ملاقاتوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسد اللہ خالد۔ اسد، فرانس کے صدر میکرون آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیا توقعات ہیں کہ اس ملاقات میں کن ایشوز پر بات ہوگی؟ بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں رہنما ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جو فاکس کے انٹرویو کا آپ حوالہ دے رہی تھیں اس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو ایگزیکٹ ان کا کوٹ ہے کہ I met a friend of mine, I met the Prime Minister and as you know and he's a very nice guy but they haven't done anything۔ تو وہ صدر ٹرمپ کا جو ایک جملہ خاص طور پہ یورپ کی جو بائیڈن انتظامیہ کے اگینسٹ اگر ہمیں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی یورپی یونین کی طرف یا یورپ کی طرف اور یوکرین کی طرف نظر آتی ہے، اس میں بہت شفٹ ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی تک یورپ بھی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی شاید کوشش کر رہا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کو بچانے کی، سیلویج کرنے کی بھی اس ریلیشن کو کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح کی ڈی سی میں جتنے اینالسٹ ہیں وہ اسی کانٹیکس میں بات کرتے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک صدر میکرون کا دورہ ہے، صدر ٹرمپ سے آج ان کی ملاقات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے آنے سے پہلے جب وہ فرانس سے ٹریول کر رہے تھے امریکہ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پوری ڈیل کو بچانا چاہیں گے اور وہ سمجھتے ہیں، یوکرین جنگ کے ریفرنس میں وہ بات کر رہے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ صدر پوٹن کو، رشین پریزیڈنٹ کو ایک بلینکٹ جو آپ سمجھ لیں کہ وکٹری ہے اس طرح کی ایک فیلر نہیں دیں گے، اور خاص طور پر یورپینز اور یوکرینینز کے جو خدشات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیل بنائی جائے گی۔ اور خاص طور پہ اگر ہم پورے یورپ میں ایک دیکھیں اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوکرینینز کو شامل کیا جائے جنگ بندی کے معاملات پر جو بھی ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے اور یورپ کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آپ نے جس طرح کہا کہ یورپی رہنما دورہ کر رہے ہیں تو آج صدر میکرون کا صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ طے ہے، اور اس کے اسی ہفتے میں برطانوی وزیر اعظم جو ہیں کیئر سٹارمر وہ بھی دورہ کر رہے ہیں امریکہ کا، اور تھرسڈے کو ہوپ فلی ان کی بھی ایز پر اسکیجول جو ملاقات ہے ان کی صدر ٹرمپ سے طے ہے۔ ایجنڈا دونوں کا ایک ہی ہے کہ یورپ کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں ان کو سیلویج کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین جنگ میں اس پوری ایکویشن کو مد نظر رکھا جائے کہ یورپ اس کے ساتھ جو ہے اس پوری ڈیل میں شامل ہو۔ دوسرا، اگر ہم اس ایک اہم پوائنٹ آپ نے جس طرح سے اپنی خبر میں بھی ذکر کیا کہ یورپی رہنما جو ہیں وہ آج کیف میں موجود ہیں، تو ایک میسیجنگ بھی ہو رہی ہے دونوں سائڈ سے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، میسیجز بھیجے جا رہے ہیں اور اس کو سیلویج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یوکرین میں بھی کیف میں بھی زیلنسکی کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کے لیے یورپی رہنما موجود ہیں۔ تو ایجنڈے میں سب سے اوپر جو آج کی ملاقات ہے اس میں یہی ہوگا کہ یورپ کے ساتھ ریلیشنز کس طرح سے آگے چلیں گے، خارجہ پالیسی میں کتنی تبدیلی ہے اور یورپ کو ایز اے پارٹنر شو کیا جائے۔ اور خاص طور پہ ڈیفنس بجٹ جو سب سے بڑا مسئلہ ایک رہتا ہے، دونوں جو صدر ٹرمپ کی طرف سے جو ٹارگٹ ہے یا جو ہدف ہے یا جو وہ ایم کر رہے ہیں کہ وہ 5% تک اپنے جی ڈی پی کا جو یورپین ممالک ہیں وہ نیٹو کے دفاعی بجٹ میں ڈالیں، جو کہ ابھی تک 2.5% کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو 2.5% تک لے کے جانے کا ٹارگٹ اس سال ہے، اور وہی سب سے بڑی کنٹینشن جو ایک سمجھی جاتی ہے ان پورے تعلقات میں۔ بالکل، وہ اپنے دورے پہ آنے سے پہلے میکرون نے کہا تھا امریکی صدر کو کہ وہ روس کے مقابلے میں کوئی نرمی یا کمزوری نہ دکھانے کا پیغام انہوں نے دیا تھا۔ تو آپ کے خیال میں یورپین ممالک کے کس موقف کو وہ صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ یہی بیسک مدعا یہی ہے، اور اسی پہ زیادہ بات ہوگی۔ وہ شامل جو کر رہے ہیں وہ وہی چیزیں ہوں گی جو یورپین یونین کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور یورپین یونین کے جو اس ٹیوزڈے کو کل جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے ان کے جو فارن پالیسی چیف ہیں ان کے، وہ مارکو روبیو سے مل رہے ہوں گے کل، اور یہی ایجنڈا تھرو آؤٹ جو اس وقت فوکس ہے وہ ایک تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ تیار ہے۔ اور اگر آپ نے برٹش پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹس دیکھی ہوں اور پریزیڈنٹ میکرون کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہوں تو دونوں نے کہا کہ نیٹو کو اپنا دفاعی بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور نیٹو یہ بھی اس وقت فوکس کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے یورپ کو سیف رکھنے کے لیے امریکہ کے پیرلل اگر ان کو اپنا کوئی نظام کھڑا کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، ریگارڈلیس کہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو سیلویج کیا جائے، اور یوکرین کی ڈیل جو ہے وہ بالکل اس وجہ سے ان کے تعلقات خراب نہیں ہوں۔
بہت شکریہ اسد، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون جو کہ آج واشنگٹن پہ یہاں پہنچیں گے صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے، اس ایجنڈے پہ کیا گفتگو ہونے والی. بہت شکریہ آپ کا. صدر ٹرمپ نے وائس آف امریکہ کی قیادت سنبھالنے کے لیے ریپبلکن پارٹی کی رہنما اور سابق میڈیا پروفیشنل کیری لیک کو نامزد کیا ہے. چند روز قبل واشنگٹن کے قریب قدامت پسند نظریات کی حامی کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیری لیک نے کہا کہ وائس آف امریکہ عالمی سطح پر جاری انفارمیشن وار سے نمٹنے کا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے. We are fighting an information war and there's no better weapon than the truth, and I believe VOA can be that weapon. بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان جاری جس انفارمیشن وار کا ذکر ریپبلکن پارٹی کی رہنما کیری لیک نے کیا ہے، امریکہ کے لیے وہ کیوں اہم ہے اور موجودہ حالات میں سے نمٹنا امریکہ کے لیے کیوں ضروری ہے، اس پر بات کرتے ہیں رؤوف عارف سے جو ریاست میری لینڈ کی ٹاؤسن یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. رؤوف، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ انفارمیشن وار ہے کیا؟ فائزہ، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس کے لیے ایک کانٹیکسٹ لینا ضروری یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو وار تھی اس کو ہیوی وار کے نام سے جانا جاتا تھا، جس میں ایک سیٹ باؤنڈریز ہوتی تھیں جس کے اوپر ٹینکس اور ملٹریز اور سارے یہ اٹیک کرتے تھے. تو اس باؤنڈری کو اگر آپ جیت لیتے تھے تو آپ ونر ہیں، اگر آپ اس باؤنڈری کو لوز کر دیتے تھے تو آپ لوزر ہیں. تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم انفارمیشن ڈیجیٹل ایج میں انفارمیشن وارفیئر کو لائٹ ویٹ وار کے نام سے جانا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی وار ہے جس میں نہ آپ کو باؤنڈریز کی ضرورت ہے، یہ لمٹ لیس ہے، جس میں جیوگرافیا ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں انفارمیشن کے جو ٹولز ہیں ان کو ہم ایک ہتھیار کے طور پہ مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں فائزہ، جو ان میں ایک ہے کہ ہم انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے وی وانٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج اوور اوپوننٹس، مخالفین کے اوپر ہم اپنا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں، اپنی پبلک اوپینین کو مخالفین پر انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، اور جو یہ ساری چیزیں مل کے ڈیسیژن میکنگ جس کو ہم فیصلہ سازی کہتے ہیں اہم معاملات میں، وہ اثر انداز ہوتی ہے. تو دراصل فائدہ انفارمیشن وارفیئر کو یہ جنگ انفارمیشن کے میدان میں لڑی جاتی ہے، نہ کہ یہ جو فزیکل میدان، جو ریئل میدان ہوتے تھے میدان جنگ، ان میں لڑی جا رہی ہو. رؤوف، آج کی دنیا میں جب سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، انفارمیشن کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ فائزہ دیکھیں، یہ اس لیے بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ ہم رہ ہی ڈیجیٹل ایج میں رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی اس وقت انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سوشل میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر جتنے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو انفارمیشن کے اور کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں وہ بہت تیزی سے دنیا کو بدل رہے ہیں. تو اگر آپ کوئی بھی ملک، کوئی بھی سوسائٹی اگر انفارمیشن کے میدان میں پیچھے رہ جائے اور کمیونیکیشن کے میدان میں پیچھے رہ جائے تو وہ آج کے دور میں اپنی پبلک اوپینین کو، پروپیگنڈا کو اور اپنے انفراسٹرکچر کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اچھا، اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا انفارمیشن وارفیئر میں، کہ آپ دیکھیں اس وارفیئر کے جو مقاصد ہیں ان میں پروپیگنڈا کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے، اس میں ڈس انفارمیشن جس میں سچ اور جھوٹ کو مکس کر دیا جاتا ہے اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے. سائبر اٹیکس بڑے امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی سائبر سیکیورٹی جس ملک کی کمپرومائز ہو جائے وہ انفارمیشن وارفیئر میں وہ لوز کر جائے. اچھا، تیسری چیز آپ دیکھیں فیک نیوز بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ اگر سچ کے اگینسٹ فیک نیوز زیادہ پروپیگیٹ کرنا شروع ہو جائے کسی بھی ملک کے خلاف تو ان کی سوسائٹی کی، ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز کو بہت بری طرح سے ہرٹ ہو سکتی ہیں. اور فائنلی آپ دیکھیں فائزہ، بہت زیادہ ہیکنگ کے ایسے مسائل شروع ہوئے ہیں جس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ وہ سینسٹیو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کی سالمیت متاثر ہو سکتی ہے. ایک فائزہ میں اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اپریل 2013 میں سیرین الیکٹرانک آرمی جو ہیکر تھے انہوں نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ اے پی کا ہیک کیا، اور اس پہ انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کی کہ وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہو گیا، جس کی وجہ سے بلینز آف ڈالرز کا امریکہ کو نقصان اس فیک نیوز کے اوپر ہوا جو ٹویٹ چند ایک منٹ بعد فکس کر لی گئی. تو آپ اس سے اندازہ کریں اگر کسی کی ہاتھ میں بھی انفارمیشن کے ٹولز آ جائیں اور اگر وہ اس کو مس یوز کر دے تو کس حد تک کسی ملک کی اکانومی تباہ ہو سکتی ہے، جس میں کوئی فزیکلی ہرٹ نہیں ہوا لیکن ملک کا انفراسٹرکچر وغیرہ سارا ہرٹ ہو جاتا ہے.
तो इसीलिए इसकी अहमियत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अमेरिका की जो मुखालिफ ताकतें हैं, रूस, चीन और ईरान, इंफॉर्मेशन को कैसे अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुल्क? हाँ जी, ये मैं इसी चीज़ से कनेक्ट करूँगा कि देखें, एक तो साइबर वारफेयर बड़ी वो होती जा रही है। रूस, चीन, ईरान, इनके जो हैकर्स हैं वो हमारे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को, यूनाइटेड स्टेट्स के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको हैक इन करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का भी डेटा हैक हो जाए, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर हैक हो जाए, तो वो सारा कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म, कंट्रोल जो किसी भी मुल्क का है वो अफेक्ट हो सकता है, और जो क्रूशल इंफॉर्मेशन की डिसीजन मेकिंग है फायजा, वो वहीं पे ही अफेक्ट हो जाएगी और वो मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। एक सेइंग थी कि नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर एंड इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। तो अब ये पावर जिसके हाथ में भी आ जाएगी, डिजिटल पावर, वो अफेक्ट कर सकता है। लास्टली फायदा, एक बात हमें जहन में रखनी है कि हम डिजिटल एज में रहते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया और ये टूल्स विद इन नो टाइम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मैसेज को अफेक्ट करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में अवाम अफेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक पार्टिसिपेटरी वारफेयर का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें कोई भी अवाम जिसके हाथ में सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो भी इसके पार्टिसिपेंट बन सकते हैं इस वारफेयर के, या वो इस वारफेयर में मुफीद साबित हो सकते हैं अगर स्मार्टली यूज़ करे कोई भी मुल्क उन्हें, या इस वारफेयर में बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन और केओस जो है वो उस मैदान जंग में, उसकी कोई इंफॉर्मेशन के मैदान जंग में उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो किसी भी सिमत में जा सकती हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फायजा, जिसके ऊपर थैंक यू वेरी मच। रऊफ़ आरिफ हमें बता रहे थे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसके टूल्स क्या इस्तेमाल होते हैं, ये लिमिटलेस वॉर है, और अमेरिका पर कौन से मुल्क किस तरह से इसका इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सदर ट्रंप के तिजारत में टैरिफ लगाने के मंसूबे के बारे में। सदर ट्रंप ने जब से ओहदा संभाला है वो अमरीकी मईशत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरे ममालिक पर टैरिफ्स या महसूलात लागू करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। इन ममालिक में अमरीका के अहम तिजारती पार्टनर्स जैसे कैनेडा, चीन और मैक्सिको भी शामिल हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि अमरीका भी दीगर ममालिक पर उतने ही टैरिफ्स आयद करे जो दीगर मुल्क अमरीकी मसनूआत की दरामद पर आयद करते हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि इन इक़दामात का मकसद तिजारत में तवाज़ुन लाना है। टैरिफ्स हमें बहुत दौलतमंद और मजबूत बना देंगे और हम दूसरे ममालिक के साथ बहुत मुनसिफाना सलूक करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बारे में गौर करें तो दूसरे ममालिक हमसे महसूल वसूल करते हैं, हम इनसे महसूल वसूल नहीं करते हैं, और अब वक्त आ गया है कि ये सब तब्दील किया जाए। कुछ माहिरीन मुआशियात का ख्याल है कि सदर ट्रंप महसूलात को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे वो पड़ोसी ममालिक पर दबाव डालने और मुज़ाकरात के अमल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर कुछ अरसा पहले सदर ने एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए वाज़ेह किया था कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये तिजारती खसारे से निमटने का मामला है। ये खालिसतन मईशत से मुतल्लिक है। इन तीनों मुल्कों के साथ हम खसारे में हैं, और एक मामला ये है कि वो बड़ी मिकदार में फेंटनल भेज रहे हैं, जिससे फेंटनल से एक साल में लाखों अफराद हलाक हो रहे हैं। और दूसरे दो मामलात में अव्वल वो इस जहर के दाखिले को मुमकिन बना रहे हैं, और दूसरे हम बड़ा खसारा उठा रहे हैं। और ये वो चीज़ है जो हम कर रहे हैं। हम देखेंगे कि हम मुमकिना तौर पर टैरिफ में काफ़ी हद तक इजाफ़ा करेंगे या नहीं, लेकिन ये बहुत पैसा है जो अमेरिका में आने वाला है। कनाडा के साथ हम तकरीबन 200 अरब डॉलर खसारे में हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत गैर मुनसिफाना सलूक किया है, और मैं कहता हूँ हमें कनाडा को छूट देने की ज़रूरत क्यों है। वहाँ हालात शानदार हैं। कनाडा में मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। दो तरफा टैरिफ्स पर भी सदर ट्रंप का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। इंसाफ पसंदी के तहत मैंने ये फैसला किया है कि मैं तिजारत में बराबरी के टैरिफ वसूल करूँगा। इसके मायने ये हैं कि दीगर ममालिक अमेरिका पर जो टैरिफ आयद करते हैं, अमेरिका भी उन पर उतने ही टैरिफ आयद करेगा, ना कम ना ज़्यादा। दूसरे लफ्ज़ों में जो टैक्स या महसूल वो हम पर आयद करते हैं, हम भी उन पर बाइना वही टैक्स और महसूल आयद करेंगे।
امریکہ سے تجارت کرنے والے ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کے اعلانات سے پاکستان میں بھی خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی مصنوعات پر محصولات بڑھانے سے جہاں ملک کی برآمدات میں کمی واقع ہو سکتی ہے، وہیں لوگوں کو بے روزگاری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر ریسیپروکل ٹیرفز عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ابھی یہ تو واضح نہیں کہ یہ کون کون سے ممالک پر عائد کیا جائے گا، لیکن اس بات کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان کی مصنوعات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ 2024 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی $7 ارب کی ٹریڈ ہوئی تھی اور اس کا توازن پاکستان کے حق میں رہا تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں امریکہ کو گھاٹے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کچھ ایسا ہی گھاٹا امریکہ کو انڈیا اور چائنا اور دیگر ممالک کے ساتھ ٹریڈ میں بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی کے پیش نظر یہ ٹیرفز عائد کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے پاکستان کو ابھی سے ملٹی اسٹریٹجیز پر کام کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کو اپنی مصنوعات کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ نئی منڈیاں تلاش کی جائیں، اور اگر امریکہ میں کوئی ٹیرفز عائد کیے جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ کی قدر بھی کم نہ ہو، اور اگر ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو اس کے براہ راست اثرات پاکستان کے تجارتی خسارہ بڑھنے کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں، اور ملک کے اندر بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو ابھی سے یہ طے کرنا ہوگا کیا کہ وہ امریکہ کی جانب سے جو ٹیرفز عائد کیے جاتے ہیں اس فیصلے کو منوان قبول کر لیا جائے گا، یا پھر اس کے خلاف ریئیکشن کیا جائے گا، یا پھر امریکی حکام سے گفتگو کی جائے گی، انہیں انگیج کیا جائے گا، ڈپلومیٹکلی انگیج کیا جائے گا، اور ان ٹیرفز کو عائد نہ کرنے کے لیے امریکہ کو قائل کیا جائے گا۔ لیکن اس پر ابھی تک حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی واضح یا باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان بھی اس انتظار میں ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے، اگر اس پر کوئی عملی اقدام سامنے آتا ہے تو تبھی پاکستان کا ریئیکشن بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اسی معاملے پر ہم نے ماہر معاشیات ڈاکٹر اقدس افضل سے بھی بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی مصنوعات پر امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کرنا معیشت کے لیے بری خبر ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے پاکستانی حکام کو بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں اپنی حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی۔ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ اوبویسلی اس سے ہمارے جو زر مبادلہ یا جو فارن ایکسچینج کی ارننگز ہیں اس میں کمی آئے گی۔ جب اس کے اندر کمی آئے گی تو ناٹ اونلی آپ کی کرنسی کے اوپر امپیکٹ آ سکتا ہے، میننگ کہ جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو جابز ہیں، جو کہ بہت ہی بڑا آپ کا ایک جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب کریشن کا انجن ہے، اس کے اوپر بھی امپیکٹ آ سکتا ہے، اور اس سے پھر جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں نا ڈفرینٹ ناک آن ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسے سوشل انریسٹ بڑھ سکتا ہے، اور گیون کہ جس قسم کی سچویشن پاکستان میں آلریڈی چل رہی ہے، اس میں مزید ان ایمپلائمنٹ کا ہونا، اس میں زیادہ سوشل انریسٹ کا بڑھنا، آئی تھنک یہ تھوڑا سا الارمنگ سچویشن بن سکتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے دنیا میں کہ جو فری ٹریڈ کے آئیڈیاز ہیں وہ بالکل اب ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی جگہ گائیڈڈ ٹریڈ یا اسٹریٹجک ٹریڈ جیسے آئیڈیاز منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ پاکستان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی ایگزسٹنگ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کو بھی ریوزٹ کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنا کسی بھی ملک کے ساتھ، چاہے وہ ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو، پاکستان کے حق میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ میں اس کا ایک ایگزامپل جلدی سے آپ کو دوں گا کہ کچھ دن پہلے یہاں پہ ترک صدر آئے تھے، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ان کے ساتھ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے ترکی کے ساتھ، وہ $5 بلین تک پہنچ جائے گی۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کا کوانٹم ضرور بڑھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے یا ڈیفیسٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ اب ایک ایڈڈ سوال جو ہے وہ ہمارے اکنامک پالیسی میکرز کو ہر ٹریڈ نیگوسیشن کے اندر سامنے رکھنا ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔